ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ ہر انسان کے 3 ماں باپ ہیں اور ان تینوں ماں باپ میں سب سے بڑا درجہ کن کا ہے۔ اسی سوال کے اوپر ہماری ٹیم جو ہے جواب دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ سے بس چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک بنے رہیں تاکہ آپ بھی جان سکیں کہ ان تینوں ماں باپ میں سب سے بڑا درجہ کن کا ہے۔ تو میں ان یہ سوالات جو ہے سب سے پہلے مولانا حبیب اللہ صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ وہ بتائیں کہ ہر انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جس سے وہ پیدا ہوا، دوسرا وہ جو اس کے استاذ ہے جن سے وہ علم سیکھتا ہے، کوئی بھی نئی چیز سیکھتا ہے، تیسرا وہ جنہوں نے اس کو اپنی بیٹی دی۔ تو ان تینوں ماں باپ میں حضرت سب سے بڑا درجہ کن کا ہے؟ ناظرین السلام علیکم۔ میرے ذہن میں تو سب سے بڑی بات یہی آ رہی ہے کہ سب جو اس نے پیدا کیا اسی کا زیادہ درجہ ہے۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ اگر پیدا کرنے والا ماں باپ ہی نہ ہوتا تو دوسرے ماں باپ آتے کہاں سے؟ اسی لیے سب سے بڑا درجہ اور سب سے بڑا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، جن سے ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑے جو ہے حقدار ہیں اس کے۔ تو یہ بات کا فیصلہ ہو گیا کہ جو سب سے بڑے جو حقدار ہیں وہ اپنے ہی ماں باپ ہے، اس کے بعد استاد کا، اس کے بعد جو ہے ساس سسر ہوتے ہیں وہ۔ اب میں اس کے بعد مولانا فیاض صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کل جو ہمارے گھروں میں اور ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں جو رواج چل رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے بہت زیادتی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کے بجائے بدسلوکی کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ تو 3 ہوتے ہیں، مگر پہلا وہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیجا، دوسرا وہ جس کو وہ بچے کو اس شخص کو علم سکھایا، وہ باپ، اور تیسرا وہ جس نے اپنے بیٹی کو دیا، بیٹی اس کو دیا۔ یہ تینوں، اور تینوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ یا سب سے جس تینوں کا سلوک کس طرح کیا جائے، میرا سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تینوں میں سے سلوک، اس کے ساتھ رہنا سہنا، اس کا ادب و خیال، اس کا عظمت کن کا ہونا چاہیے؟ میں بار بار یہ گردش ہمارے ذہن میں کر رہی کہ کن کا ہونا چاہیے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا تو کہہ دیے کہ ہاں باپ کا ہے، مگر باپ میں سے باپ تو بچپن میں پوسا پالا بڑا کر دیا، مگر وہی اگر استاد اگر اس کو اچھا نہیں بناتا، نہیں پڑھاتا، تو عالی شان اعلیٰ تخت شاہی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بعض اس طرح ایسے اچھے آدمی نکل جاتے کہ استاد ایسا بنا دیتا ہے کہ دنیا ان کی نام لیتی ہے، ارے کیسے کہاں سے پڑھ کے نکلا ہے۔ تو اس طرح دیکھا جاتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ کبھی باپ کا درجہ بڑا ہے تو کبھی اس استاد کا درجہ بڑا ہے، کبھی ان کے سسر کا درجہ بڑا ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ صحیح جواب دیجئے کہ کن کا درجہ بڑا ہے؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہماری پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے میرے اوپر ایک سوال ایسا کھڑا کر دیا کہ جس کا جواب دینے کے لیے میں متفکر ہوں کہ اس کا کیا جواب دیا جائے، لیکن چونکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث ہے، ہر سوال کا جواب قرآن و حدیث میں موجود ہے، اتنی زیادہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ مولانا نے جو سوال کیا کہ بھئی ہم لوگ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں کہ سب سے بڑا مقام آخر ہے کس کا، حالانکہ تینوں ماں باپ ہیں، تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی طرف چلتے ہیں تو قرآن کریم کیا فیصلہ کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے تمام حقوق ادا کرنے کے بعد ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ اور قرآن کریم میں کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اپنے حقوق بیان کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ کر کے اور احادیث کو دیکھ کر کے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر کسی کا مقام سب سے بڑا ہے تو وہ ان والدین کا ہے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا۔
رہی بات استاذ کی کہ جو آپ کو پڑھاتا ہے اس کا کیا مقام ہے، اور اس ماں باپ کی کہ جس کی بیٹی سے یا بیٹے سے آپ لوگ شادی کر رہے ہیں ان کا کیا مقام ہے، تو تینوں الگ کیٹیگری ہیں۔ آپ کو جس نے پیدا کیا اس کا مقام الگ ہے، آپ جس سے پڑھے اس کا مقام الگ ہے، جس کی بیٹی یا بیٹے سے آپ شادی کر رہے ہیں وہ بھی ماں باپ ہے، ان کا مقام الگ ہے۔ تو ان تینوں کے مقام کو ایک جگہ ملانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ اس کی مثال بالکل یوں لے لیجئے کہ ایک مدرسے کے اندر 10 اساتذہ ہیں جن میں سے 5 حفظ کی کلاسیں لگی ہیں۔ اب اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ ان حفظ کی کلاسوں میں سے سب سے بڑا مقام کس کا ہے، کس استاذ کا ہے، حالانکہ ہے سب حافظ ہیں، تو ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ بھی فلاں کا مقام بڑا ہے، فلاں کا مقام ہے۔ سب استاذ ہیں، استاذ ہونے کی حیثیت سے سب کا مقام بڑا ہے، سب کی اطاعت کرنا، سب کی بات ماننا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ایک تحریر ہم نے پڑھی تھی کہ مکہ مکرمہ کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف لے گئے تھے، شاید عمرے کے لیے گئے ہوں گے، تو وہاں پر بھی یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ بھی سب سے بڑا مقام کس کا ہے، تو مفتی صاحب نے وہاں جا کر کے یہی بیان دیا تھا کہ بھی سب سے بڑا مقام اسی کا ہے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، اسی لیے کہ قرآن کریم میں اسی ماں باپ کا تذکرہ ہے، کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم اور احادیث ہمیں اس بات کی تلقین ضرور کرتا ہے کہ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں یا جس کی بیٹی یا بیٹے سے آپ شادی کر رہے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ باقی آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا جواب کیسا لگا۔ جواب اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہماری ٹیم جو ہم سب مل کر کے بڑی محنت کر کے جو کام کر رہے ہیں آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے اس کو بھی بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔